ہمارے یہاں غسل کا مسئلہ ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ نماز تب ہوگی جب آپ باوضو اور باغسل ہوں گے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ مسجد حرام نہیں جا سکتے، تلاوت قرآن چھو کر نہیں کر سکتے بے وضو، اور تلاوت قرآن زبانی بھی نہیں کر سکتے بے غسل۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ طہارت ہے۔ اب غسل فرض کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تعلق زوجین، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں چاہے انزال ہو یا نہ ہو، حیض جو مینسز ہوتے ہیں خواتین کو، نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، جب اس سے پاکی ہوگی تو پھر اس کے بعد غسل کرنا ہوگا، اینڈ پریکٹس۔ وضو کا معاملہ، غسل کا معاملہ اب امام صاحب نے تو نہیں سکھانا ساری چیزیں، یا قاریوں پر یا علماء پہ تو نہیں ڈال سکتے۔ فیملی کے اندر ہونا چاہیے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو رہے ہیں تو آپ انہیں وضو غسل کا طریقہ گھر سے سکھا دیجیے۔ غسل کرنے کا مطلب دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے غسل کرنا، ایک ہوتا ہے غسل عربی میں۔ غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ اچھا، اس میں ایک اور بنیادی مسئلہ ہے جو کراچی کا مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے ہمارے یہاں، تو بہت پانی کی شارٹیج کی وجہ سے ان معاملاتوں میں کیا کریں؟ اب جیسے نماز ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے اور جانا تو ہے نماز پڑھنے، اور غسل اس وقت واجب فرض ہو گیا، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ جب اسلام نے تو دل کو پاک کرنے تک کا حکم دیا ہے، فکر کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے، تجلیہ روح کا حکم دیا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ مائیں ہیں، وہ لوگ نیل پالش لگاتی ہیں۔ آج میں موجود ہوں مفتی شاہد مدنی صاحب کے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، تقریباً 100 ایپیسوڈز ہونے کو آئے ہیں تھاٹس دیٹ شیپ کے۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پہلے تو بھائی خدا کے واسطے سبسکرائب کر لیں، آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مونیٹائزیشن ہم آن نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال 100 ایپیسوڈز ہونے کو آ گئے ہیں، اور ہر علماء، ہر عالم دین، ہر مفتیان اکرام جن لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں، انہوں نے ایک پوائنٹ ہمیشہ ریز کیا ہے، وہ ہے پاکی ناپاکی، یعنی کہ غسل کا، کہ ہمارا غسل ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے غسل کے بارے میں، پاکی ناپاکی کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، ہم بستری کے بارے میں، کب غسل فرض ہوتا ہے، کیسے غسل دیا جاتا ہے مطلب میت کے بعد نہیں دیا جاتا ہے، کہ مطلب کس طرح سے ہوتا ہے، اور دوسرے بھی معاملات ہیں جس طرح سے نیل پالش ہے، جس طرح سے مہندی کے مسئلے ہیں، کس طرح سے اس کو ہم کیٹر کریں، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے آج مفتی شاہد مدنی صاحب سے۔ آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ شو لازمی دیکھنا ہے، یہ 100 ایپیسوڈز کا سمجھ لیں نچوڑ ہے، کہ اگر ہم نے یہ چیز کر لی تو شاید پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے، جیسے دوسرے مفتیان اکراموں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا غسل ٹھیک ہو گیا تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ چلیں ہم ملتے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ مفتی صاحب، تقریباً ابھی 100 ایپیسوڈ سے قریب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں بیچ میں بہت سارے روحانی لوگ بھی آئے تھے، عالم بھی آئے تھے، عامل بھی آئے تھے، آپ جیسے بہت خوبصورت مفتی بھی آئے تھے جو وجیح ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مفتی صاحب، سوال یوں ہے اور ٹاپک یوں ہے کہ جب ہر بندے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ہر بندے نے گھما پھرا کے ایک ہی چیز بولی کہ ہمارے یہاں غسل کا مسئلہ ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ اور دیگر جو ینگسٹرز ہیں، جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا غسل کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ لا علم تھے۔ کچھ تو ایسی بھی حرکتیں وہ لوگ کر رہے تھے جو کہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل، میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ سے۔ تو سوال سب سے پہلا میرا بنیادی یہی ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ طہارت انتہائی اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کی قبولیت موقوف ہے طہارت پہ۔ ٹھیک ہے۔ نماز تب ہوگی جب آپ باوضو اور باغسل ہوں گے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ مسجد حرام نہیں جا سکتے، تلاوت قرآن چھو کر نہیں کر سکتے بے وضو، اور تلاوت قرآن زبانی بھی نہیں کر سکتے بے غسل۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ طہارت ہے، اور ہماری قوم اسی میں یہ شکوہ کر رہی ہے۔ قصور بھی ہمارا اپنا ہے، یہ بیسیکلی تو مطلب ماں باپ کو چاہیے وہ سکھائیں۔ مطلب وضو کا معاملہ، غسل کا معاملہ اب امام صاحب نے تو نہیں سکھانا ساری چیزیں، یا قاریوں پر یا علماء پہ تو نہیں ڈال سکتے۔ فیملی کے اندر ہونا چاہیے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو رہے ہیں تو آپ انہیں وضو غسل کا طریقہ گھر سے سکھا دیجئے۔
جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، اب میں ون بائی ون جوابات کی طرف آ جاتا ہوں. تو بلوغت کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی بلوغت سے مراد یہ ہے کہ جب تک بچہ بچی نابالغ ہیں تو ان پر فرضیت نہیں ہے، نہ ان پہ نماز فرض ہے، نہ ان پہ روزہ فرض ہے، تو ان پہ پھر غسل بھی فرض نہیں ہے. اصل میں عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مقصود عبادات مقصودہ، اور ایک ہوتی ہے عبادات غیر مقصودہ. اچھا، جیسے نماز ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی نماز ہم نے پڑھنی ہے اور ارادتاً نماز ہی اللہ کی بندگی ہے. لیکن وضو جو ہے وہ عبادت غیر مقصودہ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ وضو منہ دھونا اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے ظاہر ہے، لیکن چونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے تو عبادت ہو گیا وضو، لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود نماز ہے، وضو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے. نماز کسی اور چیز کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو وضو اور غسل جو ہے یہ عبادات غیر مقصودہ میں آ جاتا ہے. تو جیسے ہی بلوغت ہوگی، بچہ بچی بالغ ہوں گے، تو چونکہ ان پہ نماز فرض ہوگی تو نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہوگا، تو وضو کے مسائل. غسل فرض ہوگا تو غسل کے مسائل سیکھنا ان پر لازم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز آپ شامل کریں، میں چاہوں گا، ابھی اچانک میرے ذہن میں آئی کہ ایک تو ہم نے یہ کہا کہ بلوغت کے ساتھ، اب غسل فرض کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے تعلق زوجین، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں چاہے انزال ہو یا نہ ہو، ہم یہ تعلق زوجین پایا گیا تو اس کے اندر جو ہے وہ غسل اس پر فرض ہو جائے گا پراپر طریقہ کار سے جو تعلق زوجین ہوتا ہے. تو ایک سبب ہے تعلق زوجین. دوسرا سبب ہے حیض، جو مینسز ہوتے ہیں خواتین کو، اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے. تیسرا ہے نفاس، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، جب اس سے پاکی ہوگی تو پھر اس کے بعد غسل کرنا ہوگا. تو خواتین پر حیض و نفاس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، استحاضہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی بری عادات میں مبتلا ہے، استمتاع بالید جسے کہا جاتا ہے، ہینڈ پریکٹس، تو اس میں اگر کسی کو انزال ہو جاتا ہے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا. اسی طرح بلوغت کے بعد بھی غسل کا حکم دیا جائے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یعنی ظاہری اسباب ہیں کہ جو پائے جائیں گے تو ان پر غسل فرض ہو جائے گا. ان مواقع پر غسل کرنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا بتا دیں کہ غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے. بہت آسان سی بات ہے. غسل کرنے کا مطلب دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے غسل کرنا، ایک ہوتا ہے غسل. عربی میں غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، ٹھیک ہے، اور غسل کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ غسل کرنا. اب اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نیت موجود کہ آپ غسل کر رہے ہیں، غسل طہارت حاصل کر رہے ہیں، غسل جنابت کر رہے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. غسل کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، چونکہ ہاتھ پھر جسم پر لگیں گے تو پہلے ہاتھوں کو پاک کر لیجئے. ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ کے جسم پر اگر کہیں پر اندیشہ نجاست ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس نجاست کو دور کرنا ہے. کیونکہ غسل آپ کر رہے ہیں تو نجاست موجود ہے تو وہ آپ کے لیے دقت کا سبب ہوگی، تو اس نجاست کو اپنی باڈی سے دھو لیجئے، دور کر لیجئے. اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے. پھر جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے اس طرح نماز کا وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا ہے. تو یہ آپ کا غسل ہو گیا. اب اسے میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ جس طرح وضو کے اندر 4 فرائض ہیں. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح غسل کے اندر 3 فرض ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان 3 فرضوں کو ذہن میں رکھ لینا ہے. تو اب آپ کسی بھی طریقہ کار سے کریں گے، یعنی سنت کے طریقہ کار کے مطابق نہ بھی ہوا، آپ نے نماز کی طرح کا وضو نہ کیا، جیسے اکثر لوگ غسل میں نماز کی طرح کا وضو نہیں کرتے، تو ان کا غسل ہو جائے گا. اس میں پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. تو آپ نے اچھی طرح کلی کرنی ہے. اب ہمارے لوگ سست ہیں کہ وہ بعض اوقات چھالیاں پھنسی ہوئی ہے، گٹکا کھا رہے ہیں، کوئی چیز جمی ہوئی ہے دانت پر، تو پراپر طریقے سے کلی نہیں کرتے. تو چونکہ وضو میں کلی فرض نہیں ہے، غسل میں فرض ہے، تو یہاں پر آپ نے کلی پراپر طریقہ کار سے کرنی ہے. پہلا فرض یہ ہو گیا. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے، دماغ میں چڑھانا فرض نہیں ہے. تو بعض لوگ اس میں مبالغہ کر کے دماغ تک لے جاتے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. تو ناک میں پانی چڑھانا یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. اس پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. اب اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کچھ پارٹس آف باڈی یا کچھ باڈی کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آپ توجہ سے پانی نہیں بہائیں گے تو پانی نہیں پہنچے گا. بالکل. جیسے انڈر آرمز کے
صورت میں آپ جو ہے اس پر پانی آپ کو بہانا پڑے گا. آپ کی جو کمر ہے اس کے جو کنارے ہوتے ہیں, سائڈز ہوتی ہیں, وہاں پر آپ کو پانی بہانا پڑے گا. تو جب آپ کو اصول بتا دیا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حصے پر پانی بہانا فرض ہے, تو توجہ کے ساتھ آپ دائیں بائیں سب جگہوں پر پانی بہا لیجئے. انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ پاؤں کی انگلیاں بعض اوقات اتنی جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی سائڈیں سوکھی رہ جاتی ہیں. اسی طرح ایڑیاں ہیں, بیک سائڈ ہے, ان تمام چیزوں کو پاؤں کے نیچے بعض اوقات پاؤں جمع ہوا ہوتا ہے اور سلیپرز آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو وہ پانی نہیں پہنچتا. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. تو یہ 3 بنیادی طور پر فرض ہے: کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اور تمام ظاہر بدن پہ پانی بہانا. اور یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں. طہارت بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بنیادی مسئلہ ہے جو کراچی کا مسئلہ ہے, پانی نہیں ہے ہمارے یہاں. تو بہت پانی کی شارٹیج کی وجہ سے ان معاملاتوں میں کیا کریں؟ اب جیسے نماز ہو گئی ہے, اذان ہو گئی ہے, اور جانا تو ہے نماز پڑھنے, اور غسل اس وقت واجب فرض ہو گیا, تو اس وقت کیا کیا جائے؟ جب پانی بہت کم ہے یا بالکل ہی نہیں ہے, تو اس پہ کوئی صورتحال ہے؟ میں مسکرایا اس لیے کہ آپ نے آدھے گھنٹے کا ایک اور پروگرام شروع کر دیا ہے کہ پانی نہیں ہے. تو میں تو آپ سے بحث کروں گا, کس نے کہہ دیا پانی نہیں ہے؟ پانی بک رہا ہے, اربوں روپے کا بزنس ہے, تو اس پر ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے کہ کراچی میں پانی ہے یا نہیں ہے. تو بہت پانی ہے, لیکن ہماری قوم میں سے بعض لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے, لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. ٹینکرز کے ذریعے پانی پہنچ جاتا ہے. دیکھیں, اگر کہیں ایسی صورتحال ہو, کراچی میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی کہ تیمم کی اجازت دی جائے, کہیں نہ کہیں پانی میسر ہو ہی جاتا ہے. اگر کہیں پر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جہاں پر پانی اویلیبل ہی نہ ہو, یا پانی میسر ہو لیکن پانی کو استعمال کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو, کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ اگر آپ نے پانی ڈالا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا وغیرہ, تو ان 2 صورتوں میں شریعت مطہرہ رخصت دیتی ہے تیمم کی. اچھا, کہ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے, اطراف و اکناف میں بھی نہیں ہے کہ کسی سے آپ پانی لے کر غسل کر سکیں, یا پھر پانی موجود ہے اور آپ کو پانی کے استعمال پر قدرت حاصل نہیں ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو اس صورت میں پھر آپ کو رخصت ہے کہ آپ تیمم کر لیجیے. ٹھیک ہے. یعنی غسل کا آلٹرنیٹ وضو نہیں ہے تیمم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ غسل بڑی طہارت ہے, وضو چھوٹی طہارت ہے. تو اس موقع پر تیمم کیا جائے گا. تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ مٹی یا کوئی بھی چیز جو مٹی کی جنس سے ہو, جیسے دیوار ہے, اس کے اوپر دونوں ہاتھ ماریں پاکی کی نیت سے اور اپنے چہرے پر پھیر لیں. پھر دونوں ہاتھ ایسے لگائیں اور اپنی دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر پھیر لیں, تو آپ کا تیمم ہو جائے گا. 1 لائنر آپ کا جواب یہ ہے کہ جب غسل ممکن نہ ہو پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تو پھر شریعت مطہرہ نے اس کی رخصت دی ہے تیمم کی صورت میں. اور یہ قرآن میں فرمایا نا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو تم تیمم کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. تو پانی نہ پانے کی صورت میں یا اس پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور 2-3 مسئلے ہیں, جس طرح سے کچھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ویسٹرن ٹوائلٹس آج کل بہت عام ہے پاکستان کے اندر, اور اب تو اپارٹمنٹس کے اندر سے ویسٹرن ٹوائلٹس ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھینٹیں بعض اوقات آ جاتی ہیں, تو اس پہ کیا غسل واجب ہو گیا ہے, یا اس پہ کیا کیا جائے, فوری صاف کر دی جائے؟ کیونکہ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے الٹے پیر میں کچھ نہ کچھ چھینٹ موجود ہے, لیکن آپ کو obviously دکھتا نہیں ہے, تو کس طرح سے آپ جو ہے وہ نہیں, اس سے مطلب غسل تو واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, غسل فرض بھی نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے ابتداءً شرائط ذکر کی تھیں, یا کن کن چیزوں پر غسل فرض ہوتا ہے, ان میں نجاست کا لگنا نہیں. ٹھیک ہے. تو نجاست اگر جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو اسے دھونے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اس حصے کو آپ نے دھو لیا تو وہ پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. ورنہ تو خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, بچے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں, تو انہیں تو ہر بار جو ہے نا وہ غسل کرنا پڑے گا, اور بچوں کی پٹائی لگے گی کہ یہ بچے کن کاموں میں ہمیں لگا دیا بچوں نے. تو اس صورت کے اندر غسل تو فرض نہیں ہوگا. البتہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام میں طہارت, نظافت, صفائی ستھرائی, اس کا بڑا عمل دخل ہے. اور میں اکثر لوگوں کو, دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ بعض اوقات یورپ سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی طہارت, صفائی, رونے صاف, سڑکیں صاف نظر آتی ہیں. اسلام وہ دین ہے جس نے طہارت سے بڑھ کر نظافت کا تصور دیا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ظاہر کو پاک کرنا, ایک ہوتا ہے باطن کو پاک کرنا. اسلام نے تو دل کو پاک کرنے تک کا حکم دیا ہے, فکر کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے, تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے, تجلیہ روح کا حکم دیا ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. تو صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے, اور نجاست سے اتصال نہیں ہونا چاہیے. تو اب سفر میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو مطلب اسی ٹائپ کا جو ہے وہ معاملہ موجود ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کموڈ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہوتا. تو اپنی طاقت کے مطابق آپ اپنے آپ کو نجاست سے بچائیں.
جب آپ کی ترجیح میں یہ ہوگا نا کہ میرے باڈی پر نجاست نہ لگے، اور یہ مطلب آپ سوچئے کہ آپ کے جسم پر نجاست لگے تو آپ کو بے چینی ہو جانی چاہیے. مسلمان ہیں، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے. جب آپ کی ترجیح میں یہ ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو نجاست سے بچانا ہے تو آپ کموڈ پر بھی بچا لیں گے. اور جب آپ کی ترجیح میں نہیں ہوگا تو آپ کا بیڑا غرق دوسری صورت میں WCPD ہو جائے گا. تو یہ اپنی ترجیح کے اندر اس چیز کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. البتہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں بالکل بچنا ممکن نہیں تھا، اور فقہا نے لکھا ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر لگ گئے تو اس میں پھر نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس سے بچنا ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق اہتمام کریں. نجاست سے اتصال نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر شریعت مطہرہ نے وعید بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان فرمائی، ایک گناہ کا کام ہے. تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور طبعاً بھی جو ہے وہ نظافت طبع پائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ جس طرح سے باتھ روم میں جا رہا ہوتا ہے کوئی بندہ یا بندی، تو پینٹ یا ٹراؤزر یا شلوار جو ہے وہ زمین پہ فرش پہ لگ جاتا ہے باتھ روم کے، پبلک باتھ روم کے، تو وہ چھوٹے باتھ رومز ہوتے ہیں، تو وہ کیا ناپاک ہو گیا ہے یا اس کو فوری صاف کر دیا جائے؟ جس طرح سے آپ نے بولا وہ نجاست کو پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں، جہاں پر بھی ہم ناپاک ہونے کا حکم دیں گے وہاں پر نجاست کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ناپاکی جو ہے وہ نجاست سے ہوگی، کہ نجاست لگے گی تو ناپاک ہوگا نا. اب اس کپڑے پر بلڈ لگے گا تو یہ ناپاک ہوگا، اگر اس پہ پانی لگتا ہے تو یہ ناپاک نہیں ہوگا. اب اگر واقعتاً وہاں پر نجاست موجود ہے اور گیلا پن موجود ہے، کپڑا وہاں پر لگا، تو جیسے ہی کپڑا وہاں پر لگا تو وہ نجاست کپڑے پر آئے گی نہیں آئے گی؟ اور اگر وہ سوکھا ہوا ہے اور کپڑا وہاں پر لگا، اب نجاست آئے گی؟ تو اس میں تھوڑا سا پبلک ٹوائلٹس کے اندر تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر عمومی طور پر چونکہ مختلف لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر نجاست کے ہونے کا احتمال موجود ہوتا ہے، چونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے بھی میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور گھر میں عمومی طور پر فرش کے اوپر نجاست نہیں ہوتی، تو جہاں پر احتمال نجاست نہیں ہے وہاں پر تو ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا. جہاں پر احتمال موجود ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ کہ جتنے حصے پر وہ پانی لگا ہے یا جتنا حصہ مثال کے طور پر دامن کا اتنا سا حصہ گیلا ہوا ہے تو آپ اسے اچھی طرح دھو لیجئے 3 بار، تو یہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے ہماری جو کچھ عورتیں ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ مائیں ہیں، وہ لوگ نیل پالش لگاتی ہیں، تو پہلے نیل پالش کو کلین کیا جائے، اس کے بعد پاک ہوا جائے، غسل کیا جائے. کیا نیل پالش سے ہو جاتا ہے انسان پاک؟ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں بالکل سمپل ہے کہ یہ ناخن ہے. اب غسل میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دھونے کا حکم ہے، تو اس ناخن کا دھونا بھی فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب جب اس پہ نیل پالش لگی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ناخن کو دھونا پایا گیا؟ نہیں. تو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ نیل پالش صاف کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ غسل کریں. ایون وضو کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر نیل پالش لگی ہے تو آپ پہلے ریموور سے اسے ریموو کیجئے، اس کے بعد آپ وضو کیجئے، ورنہ تو آپ کے ناخن تک پانی پہنچنا پایا ہی نہیں گیا. چونکہ نیل پالش ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تہ جم جاتی ہے. مہندی میں آپ دیکھیں گے ہم مہندی اتارنے کا حکم نہیں دیتے، کیوں؟ اس کی تہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ رنگ چڑھتا ہے، تو وہ ہاتھ دھونا پایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مولوی جان بوجھ کے مشکل نہیں بناتا، آپ کا استعمال دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر تہ جم رہی ہوگی وہاں پر حکم دیا جائے گا کہ انہیں صاف کرو، چونکہ ناخن تک نہیں پہنچ رہا. جہاں پر تہ نہیں جم رہی ہوتی وہاں پر حکم دیا جائے گا آپ انہیں دھو لیں. ایون مہندی میں بھی اب بعض ایسی مہندیاں آئی ہیں کیمیکلز کی کہ جس میں تہ بن جاتی ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے. بعض اوقات وہ اترتی اس طرح ہے کہ وہ تہ لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتا کلر ہی ہے. تو اگر نیل پالش کی طرح تہ بنے تو پھر وہاں پر وہی حکم دیا جائے گا جو نیل پالش میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کلر چڑھا ہے، جو کہ عمومی طور پر مہندی میں کلر ہی چڑھتا ہے چاہے وہ کیمیکل والی کیوں نہ ہو، تو اس میں وضو اور غسل ہو جانے کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر دو آخری سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ جو عورت ہے وہ بیچاری مینسز میں اس وقت ہے اور اس کو موت واقع ہو گئی، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو وہ ناپاک ہے اور ناپاکی میں اس کو موت واقع ہو گئی، تو کیا ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں اسے آپ یوں سمجھیے کہ جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی مطلب اس حالت میں تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یا اسی طرح جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کئی بار وہ وضو، غسل، تیمم پر قادر نہیں ہوتا تو وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر، تو اس موقع پر بھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ حالت جنابت میں کوئی بندہ تھا، چھت گر گئی، مر گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، کوئی بھی ہے اگر غیر ارادی طور پر
حالت یعنی اس حالت میں تھے کہ ان پر غسل فرض تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اچھا کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس طرح میت کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح انہیں غسل دے کر انہیں کفنا کر ان کا نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کی جائے گی. یعنی یہ مسئلہ ہمارے ہاں. اچھا ایک اور چیز مجھے ضمناً یاد آئی کہ بعض اوقات سمجھا جاتا ہے کہ جو حالت حیض میں خاتون مری یا حالت جنابت میں مرد مرا تو اسے 2 غسل دیے جائیں گے. ایک تو میت والا غسل ہو گیا، دوسرا وہ جس ناپاکی کی حالت میں تھی اس کا غسل دیا جائے گا. تو ایسا نہیں، ایک ہی غسل دیا جائے گا. غسل ایک ہی ہوگا. ایون کہ جو یعنی زندہ جو غسل کرتا ہے اس میں بھی کئی اسباب پائی جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اس نے ایک غسل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر 3 اسباب پائے گئے تو وہ کہے گا پہلے سبب کا ایک غسل ہوا، پھر دوسرے کا دوسرا ہوا، اور تیسرے کا تیسرا ہوا. اور جب وہ 3 بار غسل کر کے نکلے گا تو اماں چھوڑیں گی، پہلے پانی نہیں ہے تم 3 بار نہا کے آ رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اغلاط العوام میں سے ہے کہ اس صورت کے اندر ایک ہی غسل ہوگا. عورت کا مرد کا کوئی قصور نہیں ہے. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عام حالات میں اپنے آپ کو حالت طہارت میں رکھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. تو جب غسل فرض ہو جائے اور بلا وجہ تاخیر کی جائے تو یہ مذموم فعل ہے. اچھا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا اور وہ غسل کر سکتا ہے، قادر ہوا، تو وہ فوراً غسل کر لے. اب جو خواتین کا معاملہ وہ چونکہ مختلف ہے کہ 10 دن ہیں 7 دن ہیں تو وہ تو ٹائم کے بعد ہی ہوگا. درمیان میں انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے. یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک عام مسلمان جس پر غسل فرض نہیں تھا، جو تکریم اس کی ہے ایز اٹ از وہ ساری تکریم اس کی ہے. یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے درمیان اور ایک ہی غسل دونوں کو دیا جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت، وہ آپ نے ہمیں دیا، ہماری آڈینس کو دیا. تہہ دل سے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ مفتی شاہد مدنی صاحب کے ساتھ. ناظرین، آج سیکھنے کو یہ ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے، یعنی کہ صفائی بہت ضروری ہے، اپنی بھی، اپنے دل کی بھی، اپنے دماغ کی بھی، جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا تھا، بتایا تھا. اور ساتھ ساتھ غسل کب فرض ہوتا ہے، یعنی کہ جب بلوغت ہوتی ہے، جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو فرض ہو جاتا ہے. ہمارے ماں باپوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بھلے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ساتھ میں بیٹھیں، سکھائیں، تربیت دیں، تعلیم دیں. ہر چیز اماموں کا کام نہیں ہوتا، ہر چیز مفتیان اکرام کا کام نہیں ہوتا. کچھ کام ہمیں بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. اور کس طرح سے غسل لیتے ہیں، سنت طریقہ بھی اور فرض طریقہ بھی. اور اگر پانی نہیں ہے میسر، آپ کے پاس واٹر کا شارٹیج چل رہا ہے، جو کراچی کے اندر عموماً چل رہا ہوتا ہے، تو پھر کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، ڈفرینس الٹرنیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو نیل پالش عورتیں لگاتی ہیں ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک لیئر چڑھ جاتی ہے تو پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ صاف کرنا ضروری ہے. اور مہندی اگر آپ نے لگائی ہوئی تو اٹس ناٹ اے بگ ایشو، وہ آپ لگا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھا کہ اگر مینسز کی حالت میں اگر کوئی عورت مر گئی ہے، انتقال فرما گئی ہے، تو پھر اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. اور تاخیر نہ کریں، اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو فوری غسل کریں. اور کیسے کریں، ساری چیز آپ نے سیکھی. آپ نے کیا کیا سیکھا مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں، فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں، ٹویٹر یعنی ایکس کی ٹویٹس، پنٹرسٹ کی پنس، لنکڈ ان کی ایکٹیویٹیز اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.